والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی برسا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے۔ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں جمیل قادری ہوں، میں جمیل قادری ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came into this world about 600 years after the death of the Prophet Isa alayhi salam. At the time in the whole world darkness at darkness. The says Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, I was Prophet Adam all between water and soul, which is created by Allah is my nur, my head in nur, my eyes in nur, my leg in nur, my chest in nur. ila akhir hadith. حضرات محترم، میں نے یہ جو انگلش میں عبارت پڑھی ہے، اگر یہ کسی کے سمجھ میں آ گئی تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، پوری تقریر یہی ہوگی، اور نہیں آئی تو اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد کلام اللہ قرآن عظیم ہے، وہ کتاب جو رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ حضرات محترم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ کس سے پہلے؟ سب سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ سب سے پہلے، زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، زمن سے پہلے، آسمان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، این سے پہلے، آن سے پہلے، آدم سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، نوح سے پہلے، نوح کی نجابت سے پہلے، موسیٰ کی تکلیمیت سے پہلے، ابراہیم کی خلت سے پہلے، آدم کی صفیت سے پہلے، حضرت عیسیٰ روح کی روحانیت سے پہلے، حضرت داؤد کی کرامت سے پہلے، حضرت زکریا کی سلطنت سے پہلے، حضرت داؤد کی سلیمانیت اور ان کی طاقت سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، اس آسمان سے پہلے، آسمان سے پہلے، شامیانے سے پہلے، پوری کائنات کے بننے سے پہلے، مٹی کی تخلیق سے پہلے، نور کی تخلیق سے پہلے، سورج کی تخلیق سے پہلے، چاند کے بننے سے پہلے، جانوروں کے بننے سے پہلے، برہمانڈ کے بننے سے پہلے، آکاش گنگاؤں کے بننے سے پہلے، سیاروں کے بننے سے پہلے، پنڈوں کے بننے سے پہلے، تمام کائنات کے بننے سے پہلے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ اس وقت آدم کو پیدا کیا تھا، نہ آدم کی آدمیت کو پیدا کیا تھا، اور فرمایا تھا اے حبیب میں نے تمہیں کائنات سے پہلے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری کائنات سے پہلے بنایا اللہ رب العزت نے، which is first created by Allah is my نور۔ سب سے پہلے اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہی رسالت باب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
फिदा का उम्मी बाबी, आपकी उम्र शरीफ कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। तो जिब्रील अमीन रूहुल अमीन जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा है, इसे हदीस जिब्रील भी कहा जाता है और इसे हदीस नूर के साथ भी मुंसलिक किया जाता है। और तमाम अहादीस की बड़ी बड़ी किताबों में ये हदीस मज़कूर है। हज़रत जिब्रील अमीन रूहुल अमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन से अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे ये तो मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 वर्ष के बाद निकला करता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत जाबिर इस हदीस के रावी हैं, सामने खड़े हैं, सहाबा किराम का मजमा है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो, ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह रब्बुल, ऐ जिब्रील सुनो सुनो, मैं अना ज़ालिकल कौकब व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ जिब्रील सुनो, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं वही तारा हूँ जो 70,000 वर्ष के बाद निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस जो मैंने बयान की, ये हदीस तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, इब्न माजा में भी है। ये इस हदीस को जिक्र किया है दीगर आइम्मा किराम ने, और इस हदीस को इब्न तैमिया ने भी जिक्र किया। इब्न तैमिया ने भी जिक्र किया। हज़रात गिरामी मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने भी इस हदीस को जिक्र किया है, अपनी किताबों में नकल किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो उससे पहले भी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को पैदा फरमा दिया था और चौथे हिजाब में रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपने देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। ये जो बार बार हम अंगूठी चूमते हैं, इसको क्लियर कर दें। अंगूठी जो चूमते हैं ना तो बार बार, तो ये क्या है? ये मोहब्बत है, ये अपने नबी से मोहब्बत है। हम तो कुछ भी नहीं, बल्कि तुर्की वाले तो एक जमाने से, तुर्की वाले तो जब हुजूर का नाम आता है तो सीने पर हाथ रख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ते हैं। ये मोहब्बत और अकीदत पेशी है। और अंगूठी चूमना किसकी सुन्नत है? आइए, जो नहीं चूमता होगा वो भी चूमेगा मेरे नबी के नाम को। अंगूठी चूमना ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर को उनके अंगूठों में रखा तो कहा कुर्रतु अयनी मत्तअनी बिका या रसूल अल्लाह, और चूमा और कहा कि असल में तो आप मेरी नख्ल हो, मगर हकीकत ये है कि आप मेरी असल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी इसमें गिरामी को चूमा। और सबसे बड़े सहाबी कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने फरमाया कि अफ़ज़ल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक। तमाम बशरियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मकाम सबसे बड़ा है तो वो कौन है? अबू बकर। जिनकी शान सबसे बड़ी है कौन है? अबू बकर। जिनकी रिफ़अत सबसे बड़ी है कौन है? अबू बकर। सहाबा के बाद में, नबी के बाद में अगर सहाबा में सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो यारी गार है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हुजूर का नाम आता तो अंगूठों को चूम लिया करते थे। अंगूठों को चूम लिया करते थे। तो ये अंगूठे चूमना किसकी सुन्नत? आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और दूसरी सहाबा किराम की सुन्नत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। और ये मोहब्बत में है। हज़रात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, पूरी कायनात से सबसे पहले बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो जन्नत के दरवाजों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से तो तेरी वहदानियत का इकरार होता है, वहदानियत तेरी
وحدانیت اور یکتائی کا اقرار ہوتا ہے۔ زمین کو تو نے بنایا ہے، آسمان کو تو نے بنایا ہے، تمام کائنات کو تو نے بنایا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی پوری کائنات کا، پورے برہمانڈ کا مال تو ہی بنانے والا ہے، کل کائنات کا کارساز تو ہی ہے، اے اللہ پروردگار تو ہی ہے۔ مگر سب سے پہلے تو نے اگر کوئی مخلوق کو بنایا ہے، مخلوق میں سے تو نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ میں ہوں، میں آدم ہوں، تو نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے۔ مگر یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کون ہے جن کا نام تیرے نام کے ساتھ میں ہے، جن کا نام تیرے نام کے ساتھ میں ہے، اور ان کے کلمہ ہے اللہ اکبر۔ میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو، یہ وہ، اے آدم تم صفی ہو، یہ حبیب ہے، اے آدم تم آدمیت ہو، تم ابو البشر ہو، یہ خیر البشر ہے، اے آدم تم تمام کائنات کے تم باپ ہو، مگر یہ تمام کائنات کی اصل ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ تمام کائنات کی وجہ ہے، یعنی انہی کی وجہ سے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اے آدم سنو، یہ تم صفی ہو، مگر یہ میرا حبیب ہے، میرا قریب ہے، میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے۔ اے آدم سنو، اگر اس محمد کو اگر میں پیدا نہ کرتا تو میں اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور تمہاری نسل انسانیت کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، اور تمہاری اولاد کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اے آدم میں نے سب سے پہلے تمہیں بنایا ہے اور اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، مگر جو اصل ہے، اصل الاصول ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ محمد ہے۔ تو اسی لیے میرے امام نے کہا ہے، میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب پوری کائنات جب اللہ رب العزت کو اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ منتقل ہوتا ہوا تمام انبیاء کرام کی پیشانی کو منور کرتا ہوا حضرت قیدار، اور حضرت قیدار کے بعد حضرت عدنان، عدنان سے معاذ سے نزار، نزار سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں کے میں گمان کہہ رہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہی نور کی شعاعیں پوری کائنات کو منور کرتی ہوئی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب یہ نور آتا ہے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جس جگہ میں بیٹھتا پوری جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، جس جگہ پر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتا تو سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا اس نور کی برکت سے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شکار کے لیے باہر گیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 یہودیوں نے مجھ پر حملہ کرنے والے ہی تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک
دور سے حضرت وہاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا جان دور سے دیکھ رہے تھے. ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عارض وجود میں نہیں آئے ہیں, ابھی آپ کا نزول اجلال نہیں ہوا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک رنگا رنگ آسمان سے ایک سفید پوش فوج آئی اور ان یہودیوں کا قلعہ خلا کر دیا. پتہ نہیں چلا کہ انہیں آسمان اٹھا لے گیا یا زمین نکل گئی. ان 40 یہودیوں کا صفایا کر دیا. اللہ رب العزت نے اس نور کی حفاظت فرمائی اور قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسل یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی اگر خانہ کعبہ کے پاس سے اگر گزرتا تھا تو خانہ کعبہ میں جو 360 بت نصب کیے ہوئے رکھے ہوئے تھے تو وہ چیختے چلاتے تھے کہ اے بزات ہم سے دور ہو جا, کہ تیرے اندر تیری پیشانی میں وہ نور ہے کہ جس نور کے ہاتھ میں ہماری ہلاکت نکلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تمام کے تمام بت چیخنے چلانے لگتے تھے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم عام سے منصب شہود پر جلوہ افروز ہوئے. جب یہ نور حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہوا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں طرح طرح کے واقعات مجھ سے رونما ہوتے تھے. آپ فرماتی ہیں کبھی پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا رکھے ہیں, دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رکھے ہیں, اسی طریقے سے 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رکھے ہیں اور مبارکباد دے رکھے ہیں. اے آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے بلکہ تمہاری گود میں پوری کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے. اے آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں نبیوں کا امام آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کبھی انبیاء کرام کی بیویاں چلی آ رہی ہیں, کبھی فرشتوں کے غل کے غل چلے آ رہی ہیں, کبھی پرندوں کے غل کے غل چلے آ رہی ہیں اور خوشخبریاں دے رہی ہیں, بدائیاں دے رہی ہیں کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں پوری کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے, تمہاری کائنات میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہوا تو سمندر کی دائیں طرف کی مچھلیاں بائیں طرف کی مچھلیوں کو بدائیاں دے رہی ہیں, خوشخبری سنا رہی ہیں, مبارکباد پیش کر رہی ہیں. تمہیں مبارک ہو, تمہیں معلوم ہے کہ اب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہو چکا ہے. ذرا غور کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام دنیا پر آسمان پر لوگ آپ کو احمد کہہ کے پکارتے ہیں اور زمین والے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ اکبر. تمام نے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے اتنا نور خارج ہوا, اتنا نور نکلا کہ میں نے عرب کے محلات کو دیکھ لیا. حضرت آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرب کی چراگاہوں کو دیکھ لیا کہ عرب کے چرندے چر رہے تھے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ اتنی خوشبو مہکی, اتنی خوشبو نکلی کہ میرا کمرہ عطر سے معطر ہو جاتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے. پھر آپ فرماتی ہیں پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کس انداز میں تشریف لائے. آپ فرماتی ہیں مختوناً مدہوراً مقصوراً. آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کسی ماں نے کہ جس کے چہرے پر, جس کی آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا ہو, مگر یہ میرے نبی کی اسپیشلٹی ہے, میرے نبی کا خاصہ ہے, میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں اسی پر بس نہیں تھا. آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی ختنہ کی ہوئی تھی, ختنہ شدہ تھے, مختوناً. آپ فرماتی ہیں ختنہ شدہ تھے. آپ فرماتی ہیں مدہوراً, اور ان کی خوشبو لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. خوشبو ان کے جسم سے آ رہی تھی. اور فرماتی ہیں کہ جب میرا ننھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ختم عقص منصب شہود پر جلوہ افروز ہوتے ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ اس دنیا میں آئے فوراً سجدے میں گر گئے. اور پہلے سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. دوسرے سجدے میں کیا کہا؟ الحمدللہ. اور پھر تیسرے سجدے اور پھر تیسری بار ایک ہی سجدے میں تیسری تسبیح میں کیا کہا؟ رب حب لی امتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کیا فرمایا رب حبلی امتی قربان جاؤ پیارے وہ نبی جو پیدا ہوا ابھی 24 گھنٹے کا نہیں ہوا ہے ابھی 12 گھنٹے کا نہیں ہے میرا نبی جو سب سے افضل والا ہے جو سب سے والا ہے جو سب سے بڑا ہے جو سب سے عرفہ مقام رکھنے والا ہے میرا نبی جو آدم کا بھی نبی ہے شیش کا بھی نبی ہے نوح کا نبی ہے سارے نبیوں نے سارے انبیاء کرام نے جب اپنی امت کو کلمہ پڑھایا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ جب کلمہ پھر آدم نے پڑھا تو آدم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نوح نے اپنا کلمہ امت کو پڑھایا تو کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ کہ جب کلمہ پڑھا اور خود جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر سب نبیوں کا جو کلمہ تھا وہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان سے جڑا ہوا تھا تمام نبیوں کے سردار ہیں مگر سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور پھر سجدے میں پہلے ہی سجدے میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ کی ستائش کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اس کی ونس اس کی یکتائی بیان کرنے کے بعد پھر کیا عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی اس گناہگار امت کو یاد کیا اس خطاکار امت کو یاد کیا آج اس خطاکار امت کو جو گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم طرح طرح کے گناہ کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی پہلے سجدے میں پہلے ہی بار میں اس امت کو یاد کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاؤ پیارے نبی کی عظمت پر قربان جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت پر کہ پہلے ہی سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بھولا ہم کو نہیں بھولے سب سے پہلے ہمیں یاد کیا اس گناہگار امت کو یاد کیا اللہ اکبر حضرت آمنہ فرماتی کچھ دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد محمد اچانک غائب ہو جاتے ہیں اچانک غائب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین روح الامین کو بھیجا اور یہ روایت دار قطنی میں ہے اور اس روایت کو بیان کیا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں نشر الطیب میں اور اس روایت کو کئی طرق سے جو ہے بیان کیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جھنڈے زمین پر لگاؤ آج ہم جو جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتی ہیں یہ کسی زمین والی کی سنت نہیں ہے یہ کسی دھرتی والی کی سنت نہیں آج نبی کی پیدائش کے موقع پر لائٹنگ کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں یہ کسی اور کی سنت نہیں یہ اللہ کی سنت ہے کس کی سنت ہے اللہ کی سنت سنت کا معنی کیا وہ سنت کا معنی طریقہ یہ اللہ کا طریقہ ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستارے اتنے قریب آ گئے میرے حجرے کے مجھے ایسا لگا کہ کہیں مجھ پر یہ گر نہ پڑا تو لائٹنگ کس نے کی اللہ نے لائٹنگ کی اب ہم اللہ کی طرح لائٹنگ تو نہیں کر سکتے ستارے تو نہیں لا سکتے مگر ہم اپنے گھروں میں بلب لگا کر راتوں میں اپنے گھروں کو چمکا کر اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کر کے ہم یہ ثبوت پیش کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے طرح تو نہیں بن سکتے معاذ اللہ اگر تیرے طرح بنیں گے تو یہ شرک ہے اے اللہ ہم تیرے طرح تو نہیں لائٹنگ کر سکتے مگر اپنی بساط کے مطابق اپنے نبی کی پیدائش پر اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مبارک موقع پہ ہم لائٹنگ کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اللہ رب العزت کی سنت حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ستارے میرے اتنے قریب حجرے کے اتنے قریب آ گئے یہ روایتیں موجود ہیں کہ اتنے قریب آ گئے کہ ایسا لگا کہ کہیں یہ گر نہ جائے اللہ اکبر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جبریل امین روح الامین جن کا مقام سدرۃ المنتہا ہے آپ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لے کر آئے ایک مشرق میں لگایا پورب میں ایک پشچم میں لگایا اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا اللہ اکبر یہ کس کی سنت ہے جبریل کی سنت ہے
کس کی سنت ہے؟ جبریل کی سنت ہے۔ جھنڈا ہر قوم کی نشانی ہوتی ہے، جھنڈا ہر مذہب کی نشانی ہوتی ہے، جھنڈا ہر فیکٹری کمپنی کی نشانی ہوتی ہے، جھنڈا ایک ثقافت ہے، جھنڈا ایک تہذیب ہے، جھنڈا ایک معدنیت ہے، جھنڈا ایک اقتصادیت ہے، جھنڈا ایک سماج کو اوپر کرتا ہے، جھنڈا ایک سماج کو شو کرتا ہے، جھنڈا ایک سماج کو بتاتا ہے یہ فلاں سماج کا رہنے والا ہے، جھنڈا بتاتا ہے یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، اور جھنڈا بتاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جھنڈا ہر کسی کا ہوتا ہے، کمپنی فیکٹری کا بھی اب جھنڈا ہونے لگا ہے۔ جھنڈا ایک علامت ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں 1400 سال پہلے چلو تو عالم اسلام سب سے پہلے اس کمانڈر کو دیا جاتا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا، اس کو جھنڈا لے کر، اسی لیے عباس علمبردار کیوں کہا گیا انہیں؟ کربلا میں انہیں جھنڈا عطا کیا گیا، علمبردار کہا جاتا ہے جھنڈے کو اٹھانے والا۔ بردار یہ فارسی کا لفظ ہے، بردار جو اٹھانے والا، بوجھ بردار بوجھ کو اٹھانے والا، بار بردار بار کو اٹھانے والا، تو علمبردار جھنڈے کو اٹھانے والے حضرت عباس علمبردار تھے۔ تو جھنڈا ایک نشانی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین روح الامین نے ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا۔ پھر میرے امام سے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے ان کی جھنڈے کی لمبائی پوچھی گئی، ان جھنڈے کی رفعت پوچھی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرش والے ہم زمیں والے تیری شوکت کا علو مرتبہ مقام کیا جانے، ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش پہ تاش اڑتا ہے فریرہ تیرا، بے شک بے شک بے شک، عرش اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گتی میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمالات و فیوز و برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ بچپن کا زمانہ، آپ کی بچپنی، آپ کا بچپنا بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی جوانی بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا بڑھاپا بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، جس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج بچپن کا آپ کا زمانہ ہے، آپ عہد طفولیت میں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابھی آپ انگوڑے میں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ایک لاغر اونٹنی پر کمزور، جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں، وہ اس ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، اس پر بیٹھ کر لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ سعد سے نکل کر مکہ کی طرف، مکہ کی وادیوں میں جاتی ہیں تو تمام عورتیں ان سے پہلے چلی گئی ہیں، اور حلیمہ سے کہتی ہیں کہ سب نے تو بچے لے لیے ہوں گے۔ پہلے عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ، مختصر یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ آپ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جا حلیمہ، اس سے پہلے بہت ساری عورتیں آئیں اور اسے چھوڑ گئیں، اور یہ کہہ کر کہ یہ یتیم ہے، ان کے باپ تو ہے نہیں، نذرانہ نہیں ملے گا، تحفہ تحائف نہیں ملے گا، اے حلیمہ جا تو بھی چلی جا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اس کی زیارت تو کرا دے، اس کی زیارت تو کرا دے۔ اللہ اکبر، جیسی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا حضور کے چہرے انور کی زیارت کی، حضور کے چہرے زیبا کی زیارت کی، جب حضور کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں تو فوراً فدا ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کا والی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ یہ یتیم ہے؟ یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کا والی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر جب اونٹنی پر سوار ہوئی تو اونٹنی جو پہلے جس میں مغز نہیں تھا، تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے، ملا علی قاری اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ابن تیمیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہی کا نام مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ مرقوم ہے کہ اونٹنی لاغر جو تھی، حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے سے جو نکلی تھی تو ان کی اونٹنی لاغر و کمزور تھی، نحیف تھی، چل نہیں سکتی تھی، مگر جب حضور اس پر سوار ہوئے، حضور جب تشریف لائے، معراج کا دولہ جب اس پر سوار ہوا تو وہ اونٹنی تیز رفتار چلنے لگی، اونٹنی تیر کی طرح تیر کے موافق چلنے لگتی ہے اور ساری اونٹنیوں سے، عورتوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ کو پیچھے سے عورتیں پکارتی ہیں، قبیلے سعد کی عورتیں پکارتی ہیں، اے حلیمہ یہ تیری اونٹنی کو کیا ہوا؟ کیا تو نے اپنی
کی سواری بدلنی ہے، یہ سواری تم نے چینج کر دی ہے۔ آپ فرماتی ہیں نہیں نہیں، سواری تو وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، قبیلے ساتھ میں جیسے ہی آتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے مکان پر جیسے ہی تشریف لائی تو برکتوں عظمتوں کے پیمانے جھلک رہی ہیں، آپ کے لوگوں کے آپ کے در پہ جمگٹی لگ رہی ہیں۔ اب حضور کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے لوگ سروں پر رکھ رہی ہیں، جو سر پہ رکھ رہا ہے بخار والا تو بخار اس کا صحیح ہو رہا ہے، اگر برس والا رکھ رہا ہے تو برس والا صحیح ہو رہا ہے، اگر کوئی مریض ہے تو حضور کے ننھے ہاتھ حلیمہ سعدیہ اس کے سر پر رکھ رہی ہیں تو اسے شفا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پنگوڑے میں ہیں تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی آپ کی 1 سال کی بھی عمر شریف نہیں ہے کہ آپ انگلی آپ دائیں طرف کر رہی ہیں۔ اب میں دیکھ رہی ہوں، خوب غور سے فکر کر رہی ہوں کہ آپ دائیں طرف کر رہی ہیں انگلی، تو چاند کا تو آسمان کا چاند بائیں طرف جا رہا ہے، آپ بائیں طرف انگلی کر رہی ہیں، آپ بائیں طرف انگلی کو لے جا رہی ہیں تو آسمان کا چاند بائیں طرف جانب جا رہا ہے۔ آپ اگر سائڈ میں کر رہی ہیں، پورب میں کر رہی ہیں تو چاند پورب جا رہا ہے، کبھی پشچم جا رہا ہے، مگر یہ ایسٹرونومی کہتی ہے، علم نجوم کہتا ہے چاند اور سورج اپنی جگہ پر اس طرح ہیں، چاند اور سورج اپنی جگہ پر اس طرح ہے۔ سائنس کہتی ہے، ایسٹرونومی کہتی ہے کہ چاند اور سورج اپنی جگہ پر اس طرح ہے، زمین گھومتی ہے مگر نہیں، البرٹ کہتا ہے زمین گھومتی ہے، گیلیلیو کہتا ہے زمین گھومتی ہے، آئنسٹائن کہتا ہے زمین گھومتی ہے، آج کل کا جدید سائنس کہتا ہے زمین گھومتی ہے، مگر میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 1 نہیں 2 نہیں پوری 100 دلیلیں آپ نے دی قرآن اور حدیث سے کہ زمین اپنی جگہ استھر ہے بلکہ آسمان میں چیزیں ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسٹرونومی جانتی ہیں، علم نجوم ستاروں کا علم رکھنے والے ایسٹرونومی کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھومتی ہے۔ اللہ اکبر، زمین اگر گھومتی ہوتی تو جلیسر کا آدمی بریلی چلا جاتا، بریلی کا سہارنپور چلا جاتا، اور پھر پہاڑوں کو پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کو ہم نے شامخات بنایا، پہاڑوں کو ہم نے زمین پر روکنے کے لیے استھر کے لیے ہم نے بنایا، کیونکہ پانی ہم نے 1/3 سے بھی زیادہ ہم نے 75% پانی کو پیدا کیا، اور ہم نے اس سے کم 130 میں ہم نے دنیا کو پیدا کیا۔ اب اس کو روکنے کے لیے ہم نے زمین کو روکنے کے لیے، اس کو استھر کرنے کے لیے ہم نے زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو ٹھوک دیا ہے۔ اللہ اکبر، میری امام فرماتی ہیں مگر اللہ اکبر، مگر اگر سائنس کی اگر دیکھی جائے، اگر سائنس پر اگر دیکھا جائے، سائنس کے نظریے سے دیکھا جائے تو حضور کی انگلی کے اشارہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر آپ کی انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند بائیں جانب جا رہا ہے، چاند بائیں جانب جا رہا ہے۔ ابھی آپ پنگوڑے میں ہیں، ابھی آپ جھولے میں ہیں، پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، مگر اس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی، مگر قرآن و حدیث کہتی ہے یہی تو معجزہ ہے، عقل میں نہ آئے وہی تو معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آسمان کا چاند بائیں جانب جا رہا ہے، بائیں جانب جا رہا ہے، مگر آپ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت و کرامت کو دیکھ کر میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ میں جاتے تھے، تو وہ آپ کو شوق ہوا۔ لوگ کبھی کبھی نادانشتہ طور پہ حضور کی بائیوگرافی ہمیں کبھی اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، کبھی کبھی لوگ شیپرڈ لکھ دیتے ہیں، یہودیوں کا ٹیسٹامنٹ پورا نیٹ پر پڑا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان علماء کے مقامی علماء سے سمپرک نہیں کرتا، اگر کسی بچے کا بھی نام دیکھ رہا ہے اسے نا تو فوراً گوگل پریس کرتا ہے، گوگل انجن کو اسٹارٹ کرتا ہے، اور اسٹارٹ کرنے کے بعد اس پر ماریا کاریا جنہیں کیا کیا نام دیکھ لیتا، پھر کنفرم کرنے کے لیے آتا ہے کہ امام صاحب یہ نام صحیح ہے، تو امام صاحب کھل جاتے ہیں یار یہ تو نام کبھی سنا ہی نہیں ہم نے، نہ عربی کا ہے نہ فارسی کا ہے، یہ کون سی زبان کا ہے، کون سی لاطینی ہے، ترکی ہے، کون سی زبان کا ہے۔ اللہ اکبر، مگر ہمیں تو سارا کا سارا جو بایو ڈیٹا ڈاکومنٹس ہے اور سارا اسلامی انسائکلوپیڈیا، میں آپ کو بتا دوں ایک نالج کی بات
کہ اسلامی انسائکلوپیڈیا سب سے پہلے مسلمانوں نے نہیں ڈالا، نیٹ پر یہودیوں نے ڈالا، یہودیوں نے ڈالا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے نام بھی اگر سرچ کرتے ہیں نا تو وہ لکھتے چلے جاتے ہیں حضور کی بایوگرافی کہ حضور امین تھے، صادق تھے، یہ تھے، سب تھے، اور بیچ میں ایسا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کس طرح کا نقطہ؟ اس نقطے کو سمجھو، میں دو نقطے بتاؤں گا، اس نقطے کو سمجھو۔ نقطہ کیا ہے کہ حضور کی بایوگرافی بیان کریں گے، حضور کے فضائل کمالات یہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یہ سب کلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضور کی بایوگرافی کے تعلق سے بیان کرتے کرتے کہیں گے وہ امین و صادق تھے۔ امین کا مطلب یہ کہ آپ آمنہ کے بیٹے تھے، اسی لیے آپ کو امین کہا گیا۔ اب بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور آمنہ سے امین، تو کوئی بھی اگر ٹائٹل ہوتا ہے تو وہ باپ کے نام سے ہوتا ہے، ماں کے نام سے نہیں، مگر اس لیے کہ سمجھ میں آنے والی بات انسان کو ہو جاتی ہے۔ والد کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا تھا تو آپ نے محمد عبداللہ نہیں نام نہیں رکھا، امین آپ نے رکھا، تو امین نام رکھ لیا ہوگا، یہ ذہن میں بات آئی، ابھی ہم نے علماء سے کنفرم نہیں کیا، مگر یہ بات جب پڑھتے پڑھتے چلے گئے تو اس کی وجہ تسمیہ اور اس کا ریزن پتا چل گیا کہ امین آپ کو اس لیے کہا جاتا کہ آپ آمنہ کے بیٹے تھے اور آمنہ آپ کی ماں کا نام تھا، اس لیے آپ کو امین کہا گیا۔ نہیں مسلمانوں، اس میں بہت بڑی راز کی بات چھپ گئی، اور بہت بڑی عقیدہ اور بہت بڑی محبت اور بہت بڑی بات چھپ گئی، جس کی تبلیغ میرے نبی نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 40 سال تک جس کے لیے محنت کی۔ وہ کیا چھپ گئی؟ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ بے شک کیا ہے؟ امانت دار۔ آئی سمجھ میں تو سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ آئی سمجھ میں 40 سال تک آپ نے اپنے کیریکٹر کو منوایا، کیریئر کو آپ نے کیریکٹر کو منوایا۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، جس طریقے سے امانتیں رکھتے تھے حضور اسی طریقے سے اسے واپس کر دیا کرتے تھے۔ بعض امانتوں میں تو پھپوڑی لگ جاتی تھی، بعض امانتوں میں زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا، درم و دینار ہوا کرتے تھے، تو ان میں پرانے ہو جاتے تھے، ان میں زنگ لگ جاتی تھی، پھپوڑیاں لگ جاتی تھی، مگر حضور جس کی امانت جیسے لیتے تھے ویسے ہی واپس کیا کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کو امین کہا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا عقیدہ اس یہودی نے چھپا دیا جو ہم گوگل پریس کر رہی ہیں، موبائلوں پر بیٹھے۔ ابھی مولانا صاحب قاری صاحب نے ابھی موبائل کی تباہکاریاں آپ کو بتائیں، تو موبائل کی تو اس تباہکاری میں ہم اپنے دین کو بھی برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی بات اگر موبائل سے، اگر انٹرنیٹ سے اگر گین کریں تو اس سے پہلے ہم اپنے علماء سے اس بات کی کنفرمیشن کر لیں، اس بات کو کنفرم کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ تو کتنے بڑے عقیدے کو چھپا دیا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے لکھتے چلے جاتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے والے تھے، بکریوں کو چرایا تھا تو کہتے ہیں کہ شیپرڈ۔ لکھتے چلے گئے اور بیچ میں لفظ ڈال دیا شیپرڈ۔ شیپرڈ کا مطلب کیا ہوا؟ چرواہا، راعی، بکریوں کو چرانے والا۔ اللہ اکبر۔ جو مالک و مختار پوری کائنات کا بن کر آیا ہو تو وہ بکریوں کو چرائے گا، جو پوری چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے تو بکریوں کو چرائے گا، جو پوری کائنات کا اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا ہو بھلا وہ بکریوں کو چرائے گا؟ نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا کہ بچپنے میں اپنے بھائی رضائی بھائی کے ساتھ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب رضائی بھائی کے ساتھ میں جا رہی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہیں، بکریاں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، بکریاں حضور سے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ معجزہ دیکھو، جانور حضور کی تعظیم کو، ان کی تکریم کو بچپنے میں سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ آگے بڑھے، جب بکریوں کے آگے ہوئے تو بکریاں پیچھے چلنے لگی، بھیڑیں پیچھے چلنے لگی۔ آپ کو ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، کئی دن آپ ہو گئے جاتے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو بخار آیا اور آپ اس بستر پر آپ لیٹ گئے تو اللہ اکبر۔ پھر ادھر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں جایا کرتے تھے تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے چرندے درندے آیا کرتے تھے، آپ کی زیارت جنگل کے جانور کیا کرتے تھے۔ جب حضور کئی دنوں سے جب نہیں گئے تو جانوروں نے پلاننگ کی کہ اس واقعے کو
نقل کیا علامہ حیثمی نے اپنی کتاب میں اور دارقطنی میں. آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی روز ہو گئے بکریوں کو لے کر نہیں آئے, بکریوں کے ساتھ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جب نہیں آئے تو آپس میں جانوروں نے پلانی کی, اور ان میں شیروں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ حلیمہ کی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائیں. جب ان کا بیٹا بھاگتا ہوا گھر جائے گا تو محمد بھی ساتھ میں آ جائیں گے, دیدار بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جانوروں کا بہانہ تھا. یہ جانوروں نے پلانی کی. پلانی کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ایک بکری کو آنن فانن کچھ شیر آئے اور بکری کا ایک ایک کان پکڑ کر اٹھا کر لے گئے. اللہ اکبر. ان کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھاگتے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ ماں حلیمہ غضب ہو گیا, جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی اس سے ہی جنگل کے جانور اٹھا کر لے گئے ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں اچھا آپ بھاگتی ہوئی آپ دوڑتی ہوئی جب جاتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں ماں حلیمہ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا چلو بیٹا ساتھ میں. جب دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں, جب دیکھا جانوروں نے چھپ چھپ کر جب دیکھ رہی ہیں کہ حضور تشریف لے آئے ہیں, آپ نے فرمایا جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ کون ہے, جب ڈھونڈا تلاشا تو بکری نہیں مل رہی ہے. آپ نے ایک اونچی سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے بچپنے میں آپ کی عمر شریف ابھی 4 یا 5 سال کی عمر شریف ہے, آپ نے اونچی سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر فرمایا یا ابوالحارث, یا ابوالحارث, اے جنگل کے شیر, اے جنگل کے شیر, کون ہے جو میری ماں حلیمہ کی بکری کو لے گیا ہے. اللہ اکبر. مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگل کے جانور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سردریز ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو, بہت دنوں سے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا, اسی لیے ہم جانوروں نے پلانی کی. یا رسول اللہ اسی لیے ہم جانوروں نے پلانی کی کہ کیوں نہ حلیمہ کی بکری کو لے جایا جائے اور پھر حضور یہاں تشریف لائیں گے اور ہم ان کا دیدار کر لیں گے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر واپس آپ تشریف لے آتی ہیں. آپ سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے کہ آپ کا بچپنا معجزہ ہے, آپ معجزات و کرامات سے آپ کا بھرا ہوا ہے. جوانی آپ کی معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جوانی کی دہلیز پر آپ قدم رکھتے ہیں, اس سے پہلے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ عجیب و غریب بچہ ہے. جب شق صدر بھی وارد ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کے گھر چھوڑنے کا پلان بنایا. حضرت حلیمہ سعدیہ ایک راستے میں جب حضور کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی, جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی تو آپ کو جنگل میں ایک راستے میں ایک عورت روتی ہوئی ملی, کنویں کے دہانے پر رو رہی ہے اور رو رہی ہے, بلک رہی ہے, کہہ رہی ہے ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ساتھ میں ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی اونٹنی کو روکا اور حضور کو اتارا. اتارنے کے بعد آپ نے اس عورت سے دریافت کیا بتا بھی تیرا کیا حال ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہی ہے, رونے کی تیری وجہ کیا ہے. تو وہ عرض کرتی ہے کہ اے حلیمہ میرا بچہ تھا, اسے پیاس لگ رہی تھی اور مجھے بھی پیاس لگ رہی تھی, میرا جو ہے چھاتی خشک ہو گئی تھی اور میں پیاس سے نڈھال تھی, میرا بچہ بھی پیاس سے نڈھال تھا. میں کنویں کے پاس کھڑی ہوئی تھی, ڈول رسی تھی نہیں کہ میں اسے پانی نکالنے کی تدبیر سوچ ہی رہی تھی. اتنے میں میری گود کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میرا بچہ کنویں میں گر گیا. ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ. اللہ اکبر. وہ ہائے ہائے چلا رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمگی آنکھوں سے وہ ملاحظہ فرما رہی ہیں. آپ حضرت حلیمہ مسکرا کر اپنے ننھے سے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ بیٹا اب کیا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے دہانے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے ننھے سے منہ مبارک سے دہن کے آپ کو اپنے دہن سے لعاب کو نکالا, تھوک مبارک کو نکالا, اس کنویں میں ڈال دیا. اللہ اکبر. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ اس دہن کو, اس تھوک مبارک کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں جیسے ہی
ڈالنا تھا، پانی افان مارا اور افان مارنے کے بعد اس کا بچہ واپس آ جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جیسے کہ بچہ آیا فوراً اس عورت نے اپنے بچے کو لیا، گود میں لیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہے. اگر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو. زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ سیارے اللہ کے ہیں، پوری کائنات اللہ کی ہے، پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. شفا دینے والا اللہ ہے، شافی وہی ہے، کافی وہی ہے، وہی امید ہے، وہی حی ہے، وہی زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، چیریشر وہی ہے، سسٹینر وہی ہے، وہی رزاق ہے، وہی کوئی کائنات کا مالک مختار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. اللہ اکبر. حضرت قتادہ سے امام بخاری فرماتے ہیں مگر حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈیرا لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل آئی ہے، میری آنکھ نکل گئی. میرے نبی نے لعاب دہن لگایا. امام بخاری سب سے بڑی کتاب کون؟ بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ، سب سے بڑی کتاب بخاری ہے. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں اپنی نکلی ہوئی آنکھ کو لے کر آئے. حضور نے ڈیلے پہ آنکھ کے ڈیلے پر لعاب دہن لگایا، تھوک مبارک لگایا اور واپس آنکھ میں رکھ دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ سے بھی کہیں زیادہ وہ آنکھ روشن ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے، مگر اللہ اگر کسی کو عطا کرے تو یہ عطائی ہے، بے شک بے شک. یہ عطائی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہی لعاب دہن اگر حضرت علی کی آنکھ میں لگتا ہے تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی لعاب دہن اگر صحابہ کرام ہاتھ پر ملتے ہیں اور ملک شام اور ایران کے بادشاہ جب دیکھتے ہیں کہ غلام حضور کے کیسے ہیں، غلام ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے، حضور کے غلام ہے، کہو غلام ہے، حضور کے غلام ہے. مگر ایسے غلام نہیں بن سکتے جیسے صحابہ غلام تھے، ایسے غلام نہیں بن سکتے جیسے صحابہ کرام غلام تھے. حضور کی ہر ادا پر عمل کرتے تھے، حضور کی ہر چال پر عمل کرتے تھے. حضور جس طریقے سے چلتے تھے صحابہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. حضور جس طریقے سے کھا رہے ہیں وہ صحابہ اسی طریقے سے کھاتے تھے. حضور جس طریقے سے بیٹھتے تھے صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے. تو پھر کہنے میں مزہ آتا تھا غلام ہے، رسول کے غلام ہیں. پھر کہنے میں مزہ آئے کہ ہم غلام ہیں، پھر کہنے میں مزہ آئے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ اکبر. کیسے عاشق رسول تھے امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام حیثمی بیان کرتے ہیں، امام سرخاوی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں تو صحابہ کرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے. جب وضو بنایا کرتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام چاروں طرف سے ایسے آپ پھول کو جس طریقے سے شمع کو پروانے گھیر لیتے ہیں، جس طریقے سے شمع کے ارد گرد پروانے آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. جب حضور کو دیکھا وہاں سے ایلچی، ملک حبشہ کا ایلچی آ رہا ہے، ملک یمن کا ایلچی آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ حضور کے غلاموں کا طریقہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو چند مسلمان نکلتے ہیں، جو چند تعداد میں کم ہوتے ہیں مگر پورے کے پورے ملک کو فتح کر لیتے ہیں. آخر کون سی اسپرٹ ان کے اندر ہے، کون سی طاقت ان کے اندر ہے، کون سی ایسی جرأت و بہادری ان کے اندر ہے. آخر انہیں بھی ہم ملاحظہ کریں، آخر محمد کو کتنا چاہتے ہیں یہ، آخر کیا ہے، محمد کوئی خدا تو نہیں ہے ان کا. تو کہتے ہیں آخر والے اے سنو عقل والو، یہ بات غلط نہیں ہے. اے سنو عقل والو کہ میرا محمد خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں. محمد خدا نہیں ہے مگر محمد سے جدا نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو بنا رہی ہیں تو وضو بنانے کے وضو کو اس پانی کو غسالہ کہا جاتا ہے. اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو جیسے ہی وضو کا پانی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام روایتوں میں آتا ہے کہ وضو جب کلی کرتے تو صحابہ کرام زمین پر پانی نہیں گرتا. آپ فرماتے الا فی ید صحابہ، مگر صحابہ کے ہاتھوں میں گرتا تھا.
تو حضور کلی کر رہی ہے تو صحابہ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. حضور اگر تھوک رہی ہے صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. ما نخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نخامہ فی ید صحابتی. حدیث کے اجزاء ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھوکتے مگر صحابہ کے ہاتھوں میں وہ تھوک آ جاتا تھا. صحابہ کرام ہاتھ بڑھ کر لیا کرتے تھے. حضور منہ دھو رہی ہے, چہرہ دھو رہی ہے, صحابہ بڑھ کر اس چہرے کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں مل رہی ہے, اپنے جسموں پہ مل رہی ہے. جب حبشہ کے ایلچیوں نے دیکھا, جب ملک شام کے ایلچیوں نے دیکھا, اللہ اکبر, کہا کہ اے بادشاہ سن, تیری سلطنت اس بادشاہ کے آگے کچھ نہیں. تیری بادشاہت اس بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. ارے وہ تو تھوکتا بھی ہے تو اس کے پروانے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. تو اگر تھوکے تو تیرے پرجا ہاتھوں میں نہیں لے سکتی, مگر وہ تھوکتا ہے تو جو صحابہ کرام اس کے پروانے اس کے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں تھوک لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر سارے کے سارے ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلے سے فتح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو قبیلہ سعد کی طرف لے جا رہی ہیں. راستے میں آپ کو حاجت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ ٹھہرا کر آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئی. جب حاجت سے واپس ہوئی تو حضور وہاں سے غائب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے مکہ کی طرف راستہ لے لیا. اب وہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. تو حضور اللہ رب العزت کی یہ آیت کریمہ اس کے بعد میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا اور بہک گئے. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ حضور نے محمد کو اللہ نے اپنی طرف راہ دی. محمد جب بھٹک گئے تو انہیں ہدایت دی. تو کبھی کوئی نبی بھی بھٹکتا ہے؟ نہیں بھٹکتا. جو نبی پیدا ہوتا ہے وہ رشد و ہدایت کا منبع ہوتا ہے. رشد و ہدایت اور ہدایت کا سامان لے کر آتا ہے. وہ سراپا ہدایت ہوتا ہے. نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے امام اعلیٰ حضرت نے ترجمہ عشق و محبت کا کیا. آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ اپنی محبت میں آپ کو ہر رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. بے شک تو اپنی طرف راہ دی. اللہ اکبر. نہیں پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی طرف تشریف لے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی کچھ دیر کے بعد آپ سے جا ملی. جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تحفے تحائف سے نوازا. حتی امکان یہ کہ آپ کا بچپنا معجزہ ہے, آپ کی جوانی معجزات سے بھری ہوئی ہے اور آپ کے بڑھاپا معجزات اور کمالات کا ہے. نہیں پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ آپ کی ایک نہیں دو نہیں جب 40 سال کی عمر شریف ہو جاتی ہے تب آپ تبلیغ فرماتے ہیں. تبلیغ کے جواب کوہ صفا پر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو, کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں محمد ہو. کیا آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی کہ میں نے جھوٹ بولا؟ تو کہا نہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا. کبھی میں نے خیانت کی؟ تو کہا نہیں, خیانت نہیں کی. آپ نے فرمایا تو لوگوں سنو, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. جب لوگوں نے سنا تو کہا کہ کل تک محمد ہمارے ساتھ میں رہتے تھے, کل تک محمد ہمارے ساتھ میں رہا کرتے تھے, آج نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آج اللہ کا پیارا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سب سے پہلے اس سب میں حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ایمان لاتے گئے لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہوتے رہے, اسلام میں داخل ہوتے رہے. آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور تبلیغ آپ نے اس انداز میں فرمائی. جب آپ تبلیغ فرماتے تو صحابہ کرام آپ کی ہر ادا پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے. اگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں صحابہ کرام بھی اس کو کاپی کر رہی ہیں, صحابہ کرام بھی اس طریقے سے نماز پڑھ رہی ہیں. میرے نبی جس انداز میں چل رہی ہے صحابہ کرام بھی اس انداز میں چل رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہی ہے صحابہ کرام اس پر 100% عمل کر رہی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، جب آپ نے روزے رکھے، نہ دن میں کچھ کھانا نہ رات میں کچھ کھانا، جب آپ نے صوم وصال رکھے تو تب بھی صحابہ کرام روزے رکھنے لگے۔ جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ کرام کمزور ہونے لگے ہیں اور نمازوں میں غائب ہونے لگے ہیں، تو صحابہ کرام کا حال معلوم کیا، تو پھر اس کے بعد پتہ چلا گا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ روزے جس طریقے سے رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام رکھ رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرائے اور فرمایا کہ ایوکم مثلی، بے شک تم میں میرے طرح کون ہے، میرے طرح تم میں کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ اب حضور تبلیغ فرما رہی ہیں، اب پھر ارکان اسلام بتاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک راستے سے گزرے کہ ایک شخص اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور پھر مار رہا ہے اور شدید اس کی پٹائی لگا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ اے شخص سن، یہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، پھر اس کی تو پٹائی کیوں کر رہا ہے، اس کو تو کیوں مار رہا ہے، یہ صنف نازک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو نبی تشریف لائے تو اس سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو اپنے شوہر کی چتا پر جل جانا ہوتا تھا، ستی پرتھائیں قائم تھی۔ مگر جب میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جب بیٹی ہو تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اور جب یہ بیٹی جوان ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے برکت ہے، اور جب یہ بیٹی جب کسی کی گھر پہ جائے تو اپنے شوہر کے لیے راحت اور سکون ہے، اور جب یہ بیٹی یہی جب عورت اگر ماں بنے تو اپنے بچوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس پر ظلم نہ کرو، اس پر ستم نہ کرو، یہ صنف نازک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا درس دے رہے ہیں، محبت کا درس دے رہے ہیں۔ انہی درسوں میں سے، تمام درسوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور آنے کا مقصد اور پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صدقے میں بنایا، کائنات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے میں بنایا۔ یہ چاند میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، یہ سورج میرے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، یہ آپ ساروں کو، آپ ساری ملی میرے نبی کے صدقے سے ملی، میرے نبی کے در سے ملی۔ تمام کائنات کو اللہ نے حضور کے صدقے میں بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، اور انہی تبلیغوں میں جب آپ نے کلمہ پہلا رکن بتایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پوجنیے ہے، جو پوجوش ہے، جو اللہ جو ورتی ہے، جو ورشپ اگر کسی کی جائے، اگر کسی کی عبادت کی جائے، کسی کی آرادھنا کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام دیا، یہ پیغام دیا کہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے۔ نہیں ہے، ہم سے تو کہتے تھا کہ کھانا ہے کھانا، آپ نے وحدانیت کا درس دے رہے کھانے کو منع کر رہا ہے، ہم نے کھانا دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض ہے۔ پھر آپ جب معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے جب تحفہ لے کر آئے تو آپ ایک تحفہ عام، ایک تحفہ خاص، تو تحفہ خاص تھا وہ خلافت کا تحفہ، اور جو تحفہ عام تھا وہ نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے، پھر فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا۔ نماز کو آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا چین ہے، نماز دین کا قرار ہے، نماز دین کا شعار ہے، نماز دین کی پہچان ہے۔ اگر دین کی کوئی پہچان، دین کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے نبی نے نماز پڑھ کے بھی بتلائی، میرے نبی نے نماز سکھلا کے بھی بتلائی، میرے نبی نے نماز سجدے میں سر رکھ کے رات بھر سجدے میں سر رکھ کر بتلایا کہ مومنوں کسی بھی حال میں ہو نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ سبب دائم آیت جو نکلتا ہے تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی اپنے امتیوں سے فرما دو، اس امت سے کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، آسمان تمہارے لیے میں نے بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، ستاروں کو تمہارے لیے جگمگایا، جانوروں کو تمہارے لیے تابع فرما بردار کر دیا، پوری کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اے حضرت انسان اور جن، میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے کیا مبدأ اور معان نکلتا ہے
آخر میں گرانڈ ٹوٹل کیا نکلتا ہے؟ حضور کے آنے کا مقصد، تمام نبیوں کے آنے کا مقصد، تمام انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ کہ تمام کائنات اللہ کو پہچان جائے اور اللہ کے سامنے سر کو رائے۔ بے شک یہ سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں اور دل جھکے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ سر خدا کے لیے ہے اور یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رات بھر پڑھ کے بتلایا، اور پھر اتنی نمازی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے حتی تتورم قدماہ حتی انفسق منہ الدم، آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک میں یہاں تک کہ ورم آ جایا کرتا تھا، حتی انفسق منہ الدم، یہاں تک کہ امام بخاری فرماتے، امام حیثمی آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بھی جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ تھی حضور کی نماز تھی۔ فرماتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ تھی نماز مصطفیٰ کہ پاؤں پہ آ گیا ورم، شب کو کھڑے ہو گئے صبح کی نماز کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی جان پر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی مشقت جھیلتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے اور نبیوں کو سردار بنایا ہے۔ جس طریقے سے اور لوگوں پر نماز فرض ہے اسی طریقے سے آپ پر بھی فرض ہے، یا رسول اللہ پھر اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ بے شک بے شک تو یہ کیا شکر کم تھا کہ اللہ کی تبلیغ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہر لمحہ ہر وقت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، سر آپ کا سجدے میں ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا درس دیا۔ تو اے مومنو، جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ نماز اہم اور عبادت ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی چین قرار ہے، نماز تمام دین کی پہچان ہے، اور نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے ہم عاشق رسول سچے ہم تبھی بنیں گے جب ہم مسجد بھرو آندولن کریں گے۔ بولو کرو گے؟ انشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہم اس جگہ پر یہاں پر حاضر ہوئے اور الحمدللہ حاضر ہوتے رہیں، نبی کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، ہماری زبانیں درود پاک پڑھتی رہیں، ہماری زبانیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہیں، مگر اے مومنو، مگر یہ یاد رکھو کہ بغیر نماز کے تمہیں مقام، بلند مقام تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو اسی لیے آج سے عہد کر لو کہ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو ہم اپنے سجدوں کی، اپنے پیشانیوں کے سجدوں سے ہم سجائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ تحریک لگے، یہ تحریک مسجد بھرو آندولن، کچھ اور نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تمہارے لیے ہے، کامرانی تمہارے لیے ہے۔ اے مومنو، بس تم شرط یہ ہے، اے لوگوں شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، سب کے ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت ختم ہو گیا نا پروگرام، صلاۃ السلام کے بعد کروانا یہ انتظام اپنا جتنا بولا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ رک جاؤ۔